آپ نے قربانی کے متعلق فرمایا ہے من وجد ساعتن، جس بندے کے پاس مالی طاقت ہے، وسعت ہے، پیسہ ہے، لئن یضحیہ، کہ وہ قربانی کا جانور خریدے، قربانی کا جانور ذبح کرے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، فلم یضحی، لیکن وہ کہتا ہے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے قربانی کرنے کی، وہ جانور خریدتا ہی نہیں ہے، پیسہ ہے لیکن وہ جانور اللہ کے حضور قربان کرتا ہی نہیں ہے، تو کیا فرمایا کہ فلا یحضر مصلانا، اسے چاہیے کہ وہ پھر عیدگاہ میں ہماری صفوں میں کھڑا نہ ہو، نماز عید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ اتنا بڑا نیکی کا کام، اتنا بڑا نیکیاں کمانے کا موقع، جب صحابہ کرام نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے ہمیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر یہاں پر صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان جانوروں کے جسم پر کچھ بال ہوتے ہیں، اور کچھ جانور جیسے بھیڑ ہے، مینڈا ہے، دمبا ہے، ان کے جسم پر تو اون ہوتی ہے، اس میں تو بے تحاشا انگنت بال ہوتے ہیں، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اون والے جانور کے جسم پر بھی جتنے بال ہوتے ہیں اون کے اندر، اتنے ہی بندے کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، شاید اربوں کی اعتبار سے اگر جسم پر بال ہیں یا کروڑوں کے اعتبار سے بال ہیں، تو چند ہزار خرچ کرنے سے اتنی بڑی نیکیاں ہم حاصل کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ، تو پھر بھی نہ کریں مال ہونے کے باوجود، تو پھر کہاں اس لائق ہیں کہ ہم عیدگاہ میں جائیں اور نماز عید ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہوں؟